کہ ایک بچی کی جو ہے وہ ساس ہمارے پاس آئی اور فل ڈپریشن کے اندر، بہت پڑھے لکھے لوگ تھے. تو ہم نے کہا اتنی آپ اسمارٹ اور اس عمر میں بہترین لگ رہی ہیں تو آپ کو ڈپریشن کیوں ہو گیا؟ کہتے جی میرا ایک ہی بیٹا، میں نے اس کی شادی کی ایک لڑکی کے ساتھ، اور وہ لڑکی سے میری خواہش یہ تھی کہ مجھے حق کرے، مجھے عزت دے، مجھے پیار دے، تو وہ اس بات پہ میرے سے روز لڑائی. تو اس کی ماں ایک دن آ گئی میرے گھر میں، تو میں نے اس کو کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے گلے لگائے، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں. کہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو یہ گلے لگانے کی تربیت نہیں دی کیونکہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا پڑھنے کے علاوہ. تو پلیز آپ یہ جو نا رول کو ختم کر دیں، نہیں تو پھر ہماری بچی ہمیں واپس کر دیں. دیکھیں ذرا یار، ان کو یہی نہیں اندازہ کہ بچی کو گلے لگانے کے بزرگوں کا وہ ہارمون نکلتے ہیں کہ جو آپ کو ذہنی مرض اور دل کے مرض سے بچاتے ہیں. اگر آپ جب بڑوں کے ساتھ، خاص طور پہ بیٹیوں کو جو والدہ خاص طور پہ والدہ یا خالہ، چچی، پھوپھی یا ساس گلے لگائیں تو اس سے وہ ہارمون نکلتے ہیں کہ جو آپ کو ہارٹ اٹیک سے یا فالج سے یا ذہنی بیماریوں سے بچاتے ہیں. اتنی بڑی نعمت موجود ہے. اور اسے کہا کہ جی ہم نے تو نہیں سکھایا. اچھا یہ بھی ایک کلچر ہے کہ جو رات کو پڑھتی ہے اور دن رات کو بھی پڑھتی ہے اور دن میں بھی پڑھتا ہے، تو ہم جو اسے کام نہیں کرواتے. ارے جب کام نہیں کراتے تو اپنی اقدار تم نے جو ہے نا ٹرانسفر ہی نہیں کیا ہے. اب آپ ترقی کی چوٹی پہ اس کو کھڑا کر دیں اور وہ اکیلی ہے. تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جو شخص جو ترقی کی پہاڑی پہ اکیلا کھڑا ہے نا، اس کو چھلانگ لگا دینی چاہیے. کیوں کہ جو اکیلا شخص ہے، بھائی انسانوں کو پیدا ہونے کے لیے بھی کچھ لوگ چاہیے اور دنیا سے جانے کے لیے بھی کچھ لوگ چاہیے. تو کچھ لوگ تو بنا کے رکھو. نہیں تو یہ جو اداسی ہے، اکیلا پن جو ہے، یہ بہت زیادہ تکلیف دے رہا ہے. جو آج 50% لوگ اکیلے ہیں، وہ کیوں اکیلے ہیں؟ بہت بڑی بات کی. کیوں اکیلے ہیں؟ ہمارے پاس تو ایک بہت بڑی مثال موجود ہے مواقعات مدینہ کی. اور وہ کتنی بڑی مثال تھی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ جو مدینہ کے لوگ تھے، انہوں نے مکہ کے مہاجروں کو اپنا آدھا حصہ دے دیا، اڈاپٹ کر لیا اور شیئر کر لیا ساری. تو ساری غربت ختم ہو گئی اچانک. کیا بات ہے کہ جن کے پاس ہیو اور ہیو ناٹ کا مسئلہ تھا، انہوں نے کہا جی آدھا تمہارا آدھا ہمارا. تو شیئر تو کریں. اچھا کچھ نہ کریں تو وقت شیئر کر لیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت. وہ شیئر کر لیں، وہی نہیں دے رہے. نہ ماں باپ بچوں کو، نہ ماں باپ اپنے بڑوں کو دے ہی نہیں رہے. آئسولیشن میں جا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اداسی، نتیجہ یہ ہے کہ اداسی. تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ دینے شروع کر دیں.